الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے کچھ دروس میں یعنی کہ سابقہ جو کچھ دروس ہیں ان کے اندر ہم ابو العلاء المعری مشہور شاعر اس کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. ابو العلاء المعری وہ مشہور شاعر جو کہ عصر عباسی میں جس کی جو جیا تھا یا جو گزرا ہے یا جو رہ رہا تھا اور کافی مشہور شاعر ہے. نابینا تھا. زندگی میں اس کو بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے زندگی سے تنگ آ کر کے اس نے اپنے آپ کو محبوس کر لیا تھا اپنے گھر میں اپنے آخری کچھ سالوں میں. لیکن اس کی علم و معرفت سے اس نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تھا. اس کی علمی خدمات کافی اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس نے دنیا اور مافیہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے ذکا اور ذہانت اور بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا. اس لیے اس کی خدمات علمی کام بہت زیادہ ہے. مشہور اس کی کتابیں ہیں میں نے بتائی پیچھے باتیں. سخت الزند، اللزومیات یا رسالۃ الغفران، یہ ساری کتابیں اس کی ہیں. اس نے یہ اشعار یہاں پر کہے ہیں فخر کے لیے کہے ہیں. یہاں پر جو اس کا ایک لمبا قصیدہ ہے اس میں سے کچھ اشعار یہاں پر صاحب کتاب نے منتخب کر کے یہاں پر ذکر کیے ہیں. انہی اشعار کو ہم پڑھ رہے تھے. یہ سے لائن شروع ہوتی ہے: الا فی سبیل المجد ما انا فاعل عفاف واقدام وحزم ونائل. یہ والی باتیں ہم پڑھ رہے تھے. اور پچھلے والے درس کے اندر جو آخری شعر تھا جس کو ہم پڑھ رہے تھے جس کے بارے میں بات چل رہی تھی وہ یہ تھی: فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَى شَرَفٌ لَهُ فَمَا السَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ. یہ والی لائن تھی. اس کے اندر بھی معنی یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کے ظاہر سے جانچنا، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے مطلب اس پر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ ظاہر میں اگر ظاہری چیز ہی مطلب ایک معیار ہوتی کسی چیز کی اچھائی کا یا کسی چیز کی مطلب برائی کا، تو ایسی صورت میں جو تلوار ہے، تلوار کی اچھائی یا برائی کو ناپا جاتا تلوار کی میان کو دیکھتے ہوئے اور تلوار کے پرتلے کو دیکھتے ہوئے. اور میان کہتے ہیں اس پتلے سے لمبے کپڑے کا حصہ جس کے جو تلوار کی سائز کا ہوتا ہے، جس میں تلوار کو جب اس کی ضرورت مطلب نہیں ہوتی ہے استعمال کی تو اس میں رکھتے ہیں حفاظت کے لیے تاکہ کسی کو مطلب کوئی چوٹ نہ لگے یا کسی کو نقصان نہ پہنچے. حمائل جو ہے یہ جمع ہے. تو حمائل کہتے ہیں پرتلا. پرتلا کیا ہوتا ہے؟ پرتلا میں نے بتایا تھا پیچھے اس میں جائے کہ مطلب آدمی ایک ایسے کہ پٹا ہوتا ہے جو کہ خوبصورت یا مزین ہوتا ہے. پٹا ایک ہوتا ہے جو کہ ایک کندھے پر، جیسے کہ دائیں کندھے پر سے اوپر سے ہوتا ہوا بائیں کندھے کے نیچے سے اور پھر جا کر کے پیٹھ پر پیچھے سے ہوتے ہوئے آ کر کے وہ جڑ جاتا ہے، جسے احرام پہنتے ہیں حاجی لوگ تقریباً اس پوزیشن پر. اور سامنے جو سینہ ہوتا ہے وہاں پر دیکھیں تلوار اس میں کیا ہے، تلوار کو لٹکانے کا ایک جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پر تلوار کو لٹکائے رہتے ہیں. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو تلوار کے مطلب لٹکانے والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے اگر فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَى شَرَفٌ لَهُ، اگر آدمی فتح نوجوان، اگر نوجوان کے پہناوے میں اس کے لیے فضیلت ہوتی. فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَى شَرَفٌ لَهُ، اگر نوجوان کے پہناوے میں اس کے لیے کوئی فضیلت ہوتی. فَمَا السَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ، تو تلوار نہ ہوتی مگر یہ کہ تو تلوار کی کوئی ویلو نہ ہوتی مگر یہ کہ اس کی میان اور اس کے پرتلے سے. لیکن تلوار ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے تلوار کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے. وہ تلوار اس کے اندر میٹیریل کیا ہے، وہ تیز ہے کہ مطلب تیز نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی ہے. مطلب اس تلوار کے اندر موجود جو چھپے ہوئے جو اس کی جو اوصاف ہیں، اس کی جو کوالٹی ہے اس کو دیکھ کر کے
اس کی جو مطلب آؤٹر لک ہے اس کو دیکھ کر کے نہیں تلوار کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، یا اس سے باہری جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک نوجوان کے مطلب جو ہے اس سے جو باہری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو کپڑا ہے اس کا، جیسے کہ تلوار کو ہم کپڑا ہی تلوار کا کپڑا ہی کہہ سکتے ہیں، جو تلوار کا میان ہے اور اس کا جو پڑتلا ہے، کیونکہ وہ تلوار اسی میں رہتی ہے۔ ایسے آدمی جس کپڑے میں رہتا ہے تو اس کپڑے کو دیکھتے ہوئے کسی نوجوان کو جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، لگتا ہے کہ شاعر کے زمانے میں یہ چیزیں کیا ہے مطلب وہاں پر رائج تھیں، لوگوں کا یہ نظریہ تھا سوچنے کا، لوگوں کا مطلب یہی چیز تھی، وہ جو دکھنے میں، جو پہننے میں اور اس طرح سے ظاہر میں دکھے وہی اچھا ہے۔ اور یہ شاعر اور اس جیسے لوگ جن کے اندر کیا ہے باطنی اوصاف جو کہ اچھے اوصاف اندر بھرے ہوئے ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تھے، اور حقیقت میں شاعر کی لوگوں نے اس کی عزت نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی، اس کو وہ مرتبہ نہیں عطا کیا جس مرتبے کا یہ مستحق تھا۔ تو یہ شعر جو ہے بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس کی جو ہے زندگی پر۔ تو یہ شاعر ہی کا ہے کہ فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَىٰ شَرَفٌ لَهُ فَمَا السَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ۔ اگر نوجوان کے پہناوے میں اس کے لیے کوئی شرف اور فضیلت ہوتی تو تلوار نہ ہوتی مگر ایک ہی اپنے پرتلے، تو تلوار کی قیمت نہ ہوتی، مفہوم ہے تلوار کی قیمت نہ ہوتی مگر ایک ہی اس کی میان اور اس کے پرتلے کے ذریعے سے، یعنی کہ تلوار نہ ہوتی مگر ایک ہی اس کا میان اور اس کا پرتلا، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ تو بات جو میں نے بتائی اور جو پس منظر میں نے بتایا وہ یہی ہے۔ اگر اس کو ہم جو ہے نحوی اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے، یہاں پر یہ شرط ہے، یہ اسلوب شرط ہے، یعنی کہ ایک عادات شرط ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ایک جملہ شرط ہے، اس کے بعد ایک جملۃ الجزا ہے یا جملۃ الجواب ہے۔ وہ کیسے ہے یہاں پر دیکھتے ہیں، فا یہاں پر کیا ہے، اس کو معطفہ مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد کریں کہ ان کیا ہے، یہاں پر عادات شرط ہے، کانا یہاں پر فعل ناقص ہے، فی لبس الفتح، فی حرف جر، لبس مضاف، الفتح مضاف الیہ، اور یہ اسم مقصور ہے یہاں پر، اس لیے جر اس پر الف پر مقدر ہے، واضح۔ فی لبس الفتح یہ جار مجرور یہاں متعلق ہو جائے گا حاصلاً، یا کوئی بھی مناسب کلمہ مان سکتے ہیں یہاں پر، فَإِنْ كَانَ شَرَفٌ لَهُ حاصلاً فی لبس الفتح۔ تو الفتح کو یہاں پر خبر کو ضروری طور پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ضمیر ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اگر کہ فی لبس الفتح یہ جار مجرور پورا متعلق ہو جائے گا، حاصلاً یہاں پر محذوف مانیں گے، کوئی بھی مناسب حاصلاً یا اس جیسا کوئی بھی مناسب کلمہ جو معنی کو ادا کر رہا ہو، تو حاصلاً سے یہ متعلق ہو کر کے یہ کانا کی خبر مقدم ہو جائے گی۔ اور شرف لہو، شرف کیا ہے یہاں پر، یہ موصوف ہو جائے گا، لہو اس کی صفت ہو جائے گی، شرف کا ان لہو۔ تو یہاں پر اس طرح سے اگر دیکھتے ہیں، یہاں پر جو لہو جار مجرور ہے یا صرف اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہے کسی اسم نکرہ کے بعد، تو ایسے طرح وہاں پر ضرور ایک کلمے کو محذوف مانتے ہیں ہم، جو کہ کائن یا اس طرح کا کوئی کلمہ ہوتا ہے، اور پھر اس لہو یعنی کہ جار مجرور یا ظرف کو اس سے متعلق بناتے ہیں، اور وہی کائن پھر کیا ہے اپنے اس ظرف یا جار مجرور سے مل کر کے اپنے ماقبل والے نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ تو یہاں بھی شرفن کیا ہو جائے گا، موصوف، اور کائن لہو اصل یہ کو محذوف ہے اس کو ملا کر کے کائن لہو یہ اس کی صفت ہو جائے گی، اور اس سے موصوف اور صفت یہ اسم ہو جائے گا کانا کا۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے یہاں پر، یعنی کہ تقدیم اور تاخیر ہے، یہ باتیں میں ضرور بتاتا ہوں کہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی ہے۔ اگر اس طرح کی کہیں بھی کوئی دوسری عبارت آتی ہے، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس طرح کی عبارت کہیں بھی آتی ہے، یہاں پر جیسے تو ایک ہے کہ کانا ہے، اس کے بعد ایک جار مجرور ہے، اس کے بعد ایک اسم ہے، اس طرح سے اگر ایسا کہیں اور آتا ہے تو اس کو سمجھنے میں، اس جملے کو بنانے میں، اس کی بناوٹ پہ، اس کی ترکیب میں ہمیں کیا پریشانی نہ ہو۔ جملے کی بناوٹ اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، یعنی ترکیب اگر سمجھ میں آ گئی، اعراب سمجھ میں آ گیا۔ کہہ رہے فَإِنْ كَانَ فِي لِبْسِ الْفَتَىٰ شَرَفٌ لَهُ فَمَا السَّيْفُ، تو یہاں پر یہ کانا اب جو ہو جائے گا اپنا خبر مقدم اور اپنے اسم مؤخر سے مل کر کے یہ پھر جملۃ الشرط ہو جائے گا۔ موٹے طور پر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے جملہ یہ جو ہے جملۃ الشرط ہو جائے گا، ان کا یعنی کہ ان کا شرط ہو جائے گا، اور ان کا جو جواب آئے گا یہاں پر آئے گا فَمَا السَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ۔ یہ اسلوب حصر ہے، اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں، کہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، یہ حصر کے لیے ہے۔ تو السیف کو یہاں پر مبتدا مانیں گے، اور غمدہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرفیت، اور الحمائل کیا ہو جائے گا، معطوف ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اور معطوف یہ پھر کیا ہو جائیں گے، یہ خبر ہو جائیں گے السیف کے، اور ما اور الا یہ دونوں ادات حصر، اس کو اعراب کرتے وقت کہتے ہیں ادات حصر۔ اور پھر جو مَسَّيْفُ إِلَّا غِمْدُهُ وَالْحَمَائِلُ، اس کے بعد یہ پورا کا پورا جو حصہ ہے یہ کیا ہے، جزا ہے، جملۃ الجزا ہے یا جملۃ الجواب ہے، اور جواب پر فا داخل ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں اس کی، 9 کی کتابوں میں، تقریباً ہر 9 کی کتاب میں، چاہے چھوٹی ہو امین النو سے لے کر کے بڑی کتابوں تک بالتفصیل وہاں پر ملے گی کہ جواب جو جملۃ الجزا ہے یا جو جواب ہے اس پر فا کب کب آتا ہے۔ انہی میں سے ایک جگہ ہے کہ اگر وہ جملۃ الجواب کیا ہے، اگر اس کی شروعات نفی سے ہو رہی ہو،
تو ایسی صورت میں یہاں پر چونکہ نفی ہے، ما ہے، اس لیے فائز پر آیا ہوا ہے، یہ چیز واضح ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ ولی منطقن، اپنے بارے میں فخر، اپنی جو فخر ہے اس کو جاری رکھے ہوا ہے بتانے، کہہ رہا ہے کہ ولی منطقن، منطق کے معنی سوچ، جی عقل یا زبان، تو عقل کا معنی کر کہتے ہیں ولی منطق لم يرض لي كنه منزلي على انني بين السماكين نازل۔ یہاں پر کنہ کے معنی ہوگا انتہا، کسی جو انتہا ہوتی ہے کسی چیز کی اس کو کنہ کہتے ہیں۔ منزل یعنی کہ منزلت یا قدر و منزلت، على انني بين السماكين نازل، سماکین اصل میں جو کیا ہے یہ والی جو لائن ہے اور یہ اس کے بعد والی جو دونوں لائن ہیں دونوں آپس میں کیا ہے جڑی ہوئی ہیں، تو ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے کریں گے۔ تو سماکین جو ہے یہاں پر یہ جو سماک واحد، یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور سماک واحد ہے اور اس کا تثنیہ ہے سماکان، اور سماکین کیا ہے تثنیہ کا جو اعراب ہے، یعنی کہ یہ بیناً چونکہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو تثنیہ کا اعراب اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو تثنیہ کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت جر اور حالت نصب میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو سماکانے اسی وجہ سے سماکانے ہے، سماکانے، سماکینی، سماکینی، تو یہ سماکانے ہیں۔ اور سماک کہتے کس کو ہیں؟ سماک کہتے ہیں کہ یہ دو ستارے ہیں، السماکانے، یہ دو چمکدار ستارے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے سماک اعزل اور دوسرے کا نام ہے سماک رامح۔ دونوں ستارے بہت ہی بلندی پر ہیں، بہت ہی اونچائی پر ہیں، مطلب مثال دی جاتی ہے اونچائی کی، وہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو بہت ہی بلند اور اونچے دو ستارے ہیں، سماک رامح اور سماک اعزل۔ تو یہ اس کے بعد ہے نازل، نزلہ ینزلو کے معنی اترنا، اسی سے اس میں فاعل ہے، معنی ابھی اس پر ہم آئیں گے، پہلے الفاظ معنی اس کا حل کر لیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ لدا موطن، موطن کے معنی ٹھہرنے کی جگہ، جمع مواطن، یشتاق، یہاں پر جو ہے اشتاق، یشتاق، اشتاق کا معنی کسی چیز کی طرح مشتاق ہونا، یشتاق باب افتعال سے ہے، صرف تعلیل اس میں ہے، اس کی اصل ہے یشتاوق، یجتنبو کے وزن پر ہے، جیسے اجتنب یجتنبو، اور یشتبق میں نے اس لیے اس کو یشتبق اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ ہے شوقن، یعنی کہ اس کا جو ثلاثی آئے گا وہ شوقن آئے گا، تو یہاں پر صرفی مسئلہ ہے، یعنی کہ سمجھنے کی ضرورت کہ یشتاق اصل میں ہے یشتبق، تو یہ اصل اگر ہم اس کو اصل کے اعتبار سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا یشتبقہ، یشتبقہ۔ اس میں پھر یشتاقو کیسے بنا ہے یشتبقو سے، تو یہاں پر جاننا چاہیے یشتبقو صرف کا ایک مشہور سا قاعدہ ہے، میرے صیغہ میں گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہو، بات آ چکی ہوگی کہ یشتبقو جو ہے یہاں پر جیسے کہ پڑھے ہوں گے، بات آ چکی ہے کہ یشتبقو واو یہاں پر متحرک ہے اور اس سے پہلے والا جو ہے حرف متحرک ہے، قاعدہ نمبر 7 ہے، تعلیلات کی بحث میں ہے، مشہور سا قاعدہ ہے، جیسے کہ قالا میں ہوتا ہے اسی اعتبار سے یہاں بھی ہے، تو یشتبق واو یہاں پر متحرک ہے، وانی کی واو پر کوئی بھی حرکت ہو معتبر ہوگی تو یہاں پر واو متحرک ہے، اس کے نیچے کسرہ لگا ہوا تو یہ واو متحرک ہوا، اور اس واو سے پہلے تا کیا ہے یہاں پر مفتوح ہے، تو اس واو کو کیا کیا جائے گا، اس واو کو الف سے بدل دیا جائے گا، تو یشتبق اب کیا بن جائے گا یشتاقو بن جائے گا۔ تو یہ بات ہوگی اس کلمے کے بارے میں، اس کے بعد ہوتا ہے مشتاق ہونا کسی چیز کی طرف، واضح ہے مشتاق ہونا، اردو میں بولتے ہیں لدا موطن یشتاقہ کل سید، سید کے معنی ہوتا ہے سردار، سید اس میں بھی صرف تعلیل ہے، یہ بھی قاعدہ ہے صرف کا، اصل میں اس میں ہے سیودن، سیودن، کیونکہ سین واو دال اس کلمے کی اصل ہے، فاعل کے وزن پر ہے، تو اصل میں اس کی ہو جائے گی سیودن، سیودن یہاں بھی صرفی قاعدہ ہے، اس میں وہ ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے، مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کلمے کے اندر واو اور یا اکٹھا ہوتے ہیں اور ان میں دونوں میں سے پہلا والا حرف ساکن ہے تو واو کو یا سے بدل کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہوا، اس کی اصل ہے سیودن، تو دیکھتے ہیں یہاں پر واو اور یا اکٹھا ہے اور سیودن میں پہلا والا حرف ساکن بھی ہے، تو اس واو کو یا سے بدلا گیا ہے اور یا کو یا میں ادغام کیا تو سیدن ہو گیا ہے۔ کہنے کہ وَيَقْصُرُ عَنْ إِدْرَاكِهِ الْمُتَنَابِلُ، قصر یقصر معنی ہوتا ہے کوتاہ ہو جانا، کسی چیز کو حاصل نہ کر پانا، تو یہ قصرہ کے معنی ہوتا ہے، یقصر، قصر یقصر،
اب ایک اور وہاں سے آئے گا ان ادراکی ہی، ادرکا یدرکو ادراکن، کسی چیز کو پانا، ادرکا باب فعل سے آئے گا ان ادراکی، ویقصر ان ادراکی ہی المتناول، تو ادراکی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے، اور یہاں پر مصدر مفعول کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے۔ کبھی مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے، مطلب مصدر کا بھی فاعل ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے، تو مصدر کی اضافت کبھی اس کے فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے، کبھی اس کی اضافت اس کے مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر مصدر کی اضافت اس کے مفعول کی طرف کی گئی ہے، اور المتناول جو ہے جی المتناول یقصر کا فاعل ہو جائے گا، ویقصر ان ادراکہ، یہاں پر اس کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، المتناول یہ یقصر کا فاعل ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے ولی منطق لم یرض لی کنہ منزلی، میرے پاس ایک ایسی سوچ ہے جو نہیں راضی ہے میری قدر و منزلت کی انتہا سے، اس حال میں کہ وہ اس کی بنا رکھی گئی ہو اس چیز پر کہ میں سما کے رامح اور سما کے رامح اور سما کے آزل، دو بلند ستاروں کے درمیان اتروں، ایک ایسی جگہ جس جگہ کا ہر سردار متمنی ہوتا ہے، جس جگہ کا ہر سردار خواہش مند ہوتا ہے کہ مطلب ان دو ستاروں کے درمیان والی جو جگہ ہے وہاں تک میں پہنچوں، کیونکہ سرداری کی مطلب آخری انتہا ہے۔ ہر بادشاہ، ہر سردار کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان دو ستاروں کے درمیان میں جا کر کے بیٹھوں، تو ہر کوئی اس کی تمنا کرتا ہے، اور ان دو ستاروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر بیٹھنے کی یا وہاں پر موجود رہنے، یا ان جو جگہ ہے دو ستاروں کے درمیان میں، اس جگہ کو پانے والا یعنی کہ اس جگہ کو حاصل کرنے والا عاجز رہ جاتا ہے۔ تو لوگوں کی یہ مثال ہے کہ یہ جو دو ستارے ہیں جو آسمان پر بہت ہی بلند ہیں، تو وہاں جو دونوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر اترنے کی ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے دنیا کے اندر، ہر سردار، ہر بادشاہ کی۔ لیکن میری کیا بات ہے، میری سوچ، میری عقل یا میری سوچ کیا کہتی ہے کہ اگر میری قدر و منزلت کی بنا رکھی گئی ہو اس چیز پر کہ میں ان دو ستاروں کے درمیان میں اترا ہوا ہوں، وہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہوں، تو میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں، میں اس سے بھی کئی گنا آگے اوپر جانے کا میرا عزم ہے، میرا ارادہ ہے۔ تو یہ شاعر اس چیز کو درشا رہا ہے ان دو لائنوں کے اندر، مفہوم واضح ہو رہا ہے، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر اس کی جو بلند ہمتی ہے، اس کے اندر جو ہمت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ شاعر نابینا تھا، یہ بات پوائنٹ دماغ میں رکھنی ہوگی کہ شاعر یہ نابینا تھا، 4 سال کی عمر ہے، ابو العلاء المعری 4 سال کی عمر ہی میں اس کی بینائی جا چکی تھی، ایک چیچک کی بیماری کی وجہ سے جو اس کو کیا ہے لاحق ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ذہانت، ذکا اتنی زیادہ تھی، اس کے اندر حوصلہ اور اس کا مطلب علو ہمتی اتنی زیادہ تھی کہ یہ کیا ہے فوقیت لے گیا اپنے زمانے کے اندر تمام لوگ، بہت سارے لوگوں پر، اور کیا ہے ایک بہت ہی مشہور بلند پایا شاعر بن کر کے ابھرا، بلند پایا نثر نگار بن کر کے ابھرا، اور اس کی جو ایک کتابیں ہیں بہت زیادہ، اگرچہ کلام اس پہ اور دوسرے سے بہت سارا ہے، تو یہی چیز ہے، بلند ہمتی ہی ہے اس کے اندر، جس نے کیا ہے اس کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج ہم اس کی عبارت کو، اس کی شعر کو کیا ہے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ بعد میں لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ چیز یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی سوچ ہے جو نہیں راضی ہے میرے لیے کہ میری قدر و منزلت کی انتہا کی بنیاد رکھی گئی ہو اس چیز پر کہ میں سما کے رامح اور سما کے اعزل نامی 2 ستاروں کے درمیان اتروں، ایک ایسی جگہ کے پاس جس کی خواہش ہر سردار کرتا ہے، اور جس کو پانے سے ہر پانے والا یا حاصل کرنے والا کوتاہ رہ جاتا ہے، عاجز رہ جاتا ہے۔ یہ معنی ہو گیا، اس کا مفہوم ہو گیا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور بہت ساری چیز متعلق ہو گئی۔ تو یہاں پر اگر ہم اس پر نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا، ولی منطق، یہاں پر لام حرف جر ہے، اور یا کیا ہے فی محل جر ہے، مبنی علی السکون فی محل جر، مضاف الیہ ہے، جار مجرور یہاں متعلق ہو جائے گا، محذوف کوئی ہوگا، جیسے کہ کائن
یا حاصل یا جو بھی مناسب کلمہ. پھر یہ کائن یا حاصل یہ خبر مقدم ہو جائے گی، منطق یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے پورا جو عبارت ہے وہ مطلب اسی منطق سے جڑے ہوئے بطور صفت. کیسے جڑی ہوئی ہے اس کو اگلے درس میں جو ہے اس پوائنٹ کو جو ہے واضح کروں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے اشعار کو پڑھوں گا. کافی اہم باتیں ہیں، ضروری ہے بتانا. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کوئی چیز پریشانی نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اس کو پوچھ سکتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.